بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو چونکہ یہ ولاگز روزانہ کی بنیاد پر جو میں پیش کرتا ہوں سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے، لہذا تم اپنے عظیم رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ سورہ واقعہ کی آیات 68 تا 74 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنی شان وحدانیت، شان الوہیت، شان خالقیت اور مالک ہونا ہر شے کا اور قادر اور قدیر ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ مشیت اور چاہت اور مرضی بھی اسی کی ہر شے پہ جاری اور ساری ہے۔ بندہ
خود سے اپنے آپ کو اندھا بنا لے تو وہ الگ چیز ہے۔ دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں، سورج نکلا، دوپہر کا وقت ہے، نصف النہار پر شمس چمک رہا ہے، اور یہ سامنے دھوپ میں کھڑا آنکھیں موند کر، جھوٹ کچھ چھوٹا موٹا نہیں، سب دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ سورج کوئی نہیں۔ اس سے بھی بڑا انکار، اللہ کی قدرتوں، اس کی شانوں کو نہ ماننا۔ فرمایا کہ تمہیں تو کچھ بھی علم نہیں، جو تھوڑا سا علم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں، قطرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں، سب مخلوقات میں اس کو بانٹا ہے۔ حق تعالی شانہ کا علم محیط کلی ہے، اور اس کی ساری ہی صفات ناپیدا کنار ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ نہ اللہ کی قدرت کا کوئی کنارہ ہے، نہ اس کی مشیت اور حکمت اور شانیں محدود ہیں۔ ہم انسان اور ساری مخلوقات محدود ہیں زمان و مکان کے اندر۔ اللہ پاک کا زمان و مکان سے منزہ ہونا اور اعلیٰ اور جلا اور اعلیٰ ہونا روزے روشن کی طرح واضح ہے۔ چار مثالیں ارشاد فرمائیں، جو چار بڑی دلیلیں ہیں جن کو ہر شخص بآسانی سمجھتا ہے کہ ہماری تخلیق میں ماں باپ کا جو کردار وہ ایک نرا سبب، اس سبب کو بھی رب نے بنایا۔ جو سبب ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ایک مخلوق اور اس کی ایک موٹی مثال ہے۔ کئی لوگ اسباب کا ہی انکار کر ڈالتے، حالانکہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ جو سبب ہے اس کو اس کے درجے میں رکھو اور بروئے کار لاؤ، سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو رب کی شان ہے وہ کسی اور میں تصور بھی مت کرو، وہ اس کی شان ہے، وہ اس کے اسماء حسنی اور افعال فعال لما یرید۔ اس کی موٹی مثال یہ ارشاد فرمائی، یہ جو ہم گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے پائپ کی لائنیں ہیں۔ کوئی کہے کہ یہ پائپ پلاسٹک کا، لوہے کا، یہ شان رکھتا ہے کہ ہمیں پانی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کو بتائیں گے کہ نہیں، یہ پانی کا وصف نہیں ہے، پیچھے ایک ٹینک ہے، پانی کی جگہ ہے، ایک پمپ ہے، اس کے ذریعے سے آتا ہے۔ پیچھے اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ پاک کی مشیت ہے، اس کی چاہت ہے تو یہ سارا کچھ ہے، اسباب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا، اس کا حکم دیا ہے۔ ایک دیہاتی صحابی خدمت اقدس میں آیا، اونٹ پر سوار دور کا سفر کر کے مسجد نبوی کے باہر اپنا اونٹ کھڑا کیا اور اندر آیا، اور اس نے عجیب سوال کیا، کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو چھوڑ دوں سپرد خدا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے اس کی رسی کو باندھ، وہ بھاگے نہ، چلا نہ جائے، تو دیکھتا رہ جائے، اور پھر ساتھ میں اللہ پر بھی توکل کر، دونوں کام کرنے، جو سبب اللہ نے بنایا ہے وہ بھی اختیار کر، اور اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اس کی سواری تیرے لیے اللہ نے مقدر کی ہے تب تو کرے گا،
لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ رسی بھی عطا کی، سواری بھی عطا کی، اب اس کو باندھ کے آگے رب کی مرضی۔ کیسے کہ تو جائے اور وہ تیرے جانے سے پہلے مرا پڑا ہو، تو اس پر کیسے سوار ہو؟ اس کو کوئی چور چرا لے جائے، اس کی رسی ٹوٹ جائے، وہ بھاگ جائے، لیکن نہیں، سبب کو اختیار کرنا ہے۔ وہاں صاف حکم ارشاد فرمایا۔ کوئی اپنے ذہن سے گاڑ لے کہ اللہ کو قدرت تو ساری ہے، میں شادی کرتا ہی نہیں، ڈائریکٹ ہی مجھے اولاد دے دے، تو اس کے کان سے کبھی نہیں نکلے گی۔ اللہ نے جو راہیں مقرر فرمائی ہیں، اور یہ ہر بندے کو سمجھانے کی بھی یہاں ضرورت کوئی نہیں ہوتی، جا کر صفات الہیہ اور دین کے مسائل میں انسان ضد کرتا ہے اور بے جا کرتا ہے، اور خود اپنے سامنے دیواریں اور آڑے بنا کر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئے۔ آنکھیں کھولے گا تجھے سمجھ ساری آ جائے گی، سورج نظر آ جائے گا، اس کی شعاعیں، اس کی دھوپ، اس کی ضوء، اس کی روشنی، سب کچھ تو پا لے گا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی، پہلی یہ کہ انسان کو میں نے پیدا کیا۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں میری ماں اور باپ نے پیدا کیا، وہ سبب تھا، وہ رب نہیں تھے، اور انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس آب پانی کے حقیر قطرے میں کیا تبدیلیاں کس نے، وہ ساری اللہ نے کی۔ حسین شکل و صورت دے کر پیدا کیا۔ بچے کو بڑھانا صرف رب کا کام ہے۔ کئی بچوں کی گروتھ رک جاتی ہے، وہ بڑے نہیں ہو رہے، ان کا قد نہیں بڑھ رہا، سوکھتے جا رہے ہیں، خود سے کچھ نہیں۔ ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا اور بیٹی ٹھگنے رہ جائیں یا ان میں کوئی کمی ہو، لیکن وہ قدرت دکھاتی ہے کہ اگر میں آنکھیں نہ دوں، ٹانگ نہ دوں، اور 5 کی جگہ 6 انگلیاں بنا دوں، یا انگلیاں پیدا نہ کروں اور ملا ہوا ہاتھ ہو، تم سارے دنیا کے ڈاکٹر مل کر ایک بڑی ہوئی چھٹی انگلی کو کاٹتے نہیں، اے رب نے پیدا کی ہے، کوئی خرابی بڑی نہ پڑ جائے۔ اور ہوتا ایسا ہی ہے، جو قدرت کے کام ہے اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں۔ فرمایا تمہیں تمہاری ساری ضروریات کو اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، تمہیں عطا بھی کیا، ہر چیز، انسان کو نہیں، ساری ہی مخلوقات کو۔ ہم سوچتے ہیں کہ پتھر کو اللہ نے کیا انعامات دیے ہیں، اس کو بھی وجود بخشا ہے، ایک پرندے کو بھی وجود بھی دیا ہے اور زندگی بھی عطا کی ہے۔ پتھر اور اس کی چٹان کے اندر مضبوطی اور سختی بھی قدرت نے رکھی ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی تھی جو ان آیات میں، کہ پانی کا نظام جو ہے، انسان بڑے دعوے اور بڑا کچھ کرتا ہے کہ پانی میں کیا ہے، ہم دور تک چلے گئے، ہم نے اس کا تجزیہ کیا، اور H2O اس کا فارمولہ ہے، یہ گیس اور یہ چیز ملانے سے یہ بنا ہے، تو تم خود ملا لو۔ وہ لاؤ گے کہاں سے؟ وہ تو اللہ کی قدرت نے پیدا کیا ہے۔ حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں، بادل، بارش، گرج، چمک، ان سب چیزوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ کس کا بنایا ہوا نظام، کس کے تحت چل رہا ہے؟ پانی تو بندہ چپ کر کے گلاس 2 4 اور لوگ کہتے ہیں کہ 16 گلاس روزانہ پیو چڑھاتا ہے، لیکن اس کا ایک قطرہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا ہے؟ کسی نے پیدا کیا ہو؟ فرمایا کہ اس سے بھی آگے ایک آگ جو تمہارے فائدے کے لیے رب تعالی شانہ نے پیدا کی ہے، اور عجیب ترین نظام ہیں قدرت کے۔ عرب لوگوں کے پاس چیزیں کم ہوتی تھیں، سفر زیادہ کرتے تھے اور صحرا نشین ہوتے تھے، تو قدرت نے ان کے لیے انہی جنگلات اور بیابانوں کے اندر کچھ درخت پیدا کیے ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 درخت تھے، ان کی وہ ٹہنیاں لے کر ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے، جیسے ہماری ماچس آگ جھاڑتی ہے اور اسے ہم سلگاتے ہیں، ان سبز ٹہنیوں، خشک نہیں، سبز ٹہنیوں کی رگڑ سے آگ نکلتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے
تمہارے پاس ماچس نہیں، چکماق نہیں، پتھر نہیں، ہم نے سبز ٹہنی سے تمہیں آگ دی، تم سردی کے موسم میں گرمی اور تپش حاصل کرتے ہو اور چیزیں پکا کر اس پر کھاتے ہو۔ یہ کس کی قدرت ہے، یہ کس کی شان ہے؟ صرف اللہ تعالی شان ہو کی۔ اور ہر درخت سبز جب وہ خشک ہو جائے تو اس کی لکڑی جلنے کے کام آتی ہے۔ یہ اس میں جلنے کی صفت اللہ ہی نے رکھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب باتیں غور کرو گے تو خود تمہاری زبان پر سبحان اللہ آئے گا۔ تو ارشاد فرمایا اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فسبح، تسبیح، تنزیہ، پاکی، بڑائی اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کو آپ بیان کریں۔ جب آپ کریں گے تو آپ کی امت کرے گی، اور آپ کی امت کرے گی تو ان کے درجات بڑھیں گے۔ یہ انسان کا میں کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر پڑھنا اور الحمدللہ کہنا، یہ بندگی ہے، یہ اطاعت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ جہان کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اے بندے تو سبحان اللہ کہا کر، تمہیں تو حکم ہے رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ قیام کی ابتدا تکبیر سے کر، اللہ اکبر، آگے پڑھ سبحانک اللہم وبحمدک۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے، زبان سے بھی شکر ہے، قیام میں پورے بدن کا شکر ہے، رکوع میں دوہرا چوہرا شکر ہے، اور جب سجدہ کرتا ہے بندہ تو اللہ راضی ہو جاتے اور فرماتے ہیں یہ مت خیال کر کہ میں زمین پر ماتھا رگڑ، تیری پیشانی رب کے قدم پر ہے۔ جس کو اللہ کا قدم نصیب ہو جائے، اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کا تصور مسلمان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ کا شکر، اس کی ذات و صفات کا، سب انعامات کا کرنا ہو تو وظیفہ صرف اور صرف نماز ہے۔ اور 5 نمازیں تو اللہ نے فرض فرمائی ہیں، اور نفل نمازیں بہت ہیں، وہ بالکل بیکار نہیں۔ ان کا ایک ایک حرف، ایک ایک جز وہ نرا نور ہے۔ آج وہ لائٹ نظر نہیں آ رہی، لیکن وقت مرگ کے اور قبر میں اور حشر میں فرمایا، وضاحت کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے اعمال کی روشنی دائیں بھی ہوگی، تیرے ایمان اور عمل صالح کی تیرے سامنے بھی ہوگی، اور تیرا نور صرف تیرے ساتھ ہوگا، کسی دوسرے کے لیے وہ نہیں ہوگا۔ حق تعالی شانہ ہمیں نور کامل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من کل داء۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آپ ابھی سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ والواقعہ کی آیات مبارکہ 68 تا 74 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا اور ان سے ریکویسٹ کیجیے گا کہ وہ بھی آگے سبسکرائب کرنے کے لیے دوستوں سے ضرور کہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا، ممنون ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔